السلام علیکم پیارے بچوں. اکتسابی نتائج. اس باب کے اختتام پر طلبہ گلوب کو زمین کا ایک صحیح ماڈل کے طور پر سمجھیں گے. عرض بلد، طول بلد، قطبین اور خط استوا کے بارے میں فہم حاصل کریں گے. زمین کی حرکات کا فہم حاصل کریں گے اور دن و رات کے بننے اور موسموں کے بننے کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے. گلوب زمین کا نمونہ. جب آپ دنیا کے نقشے کو موڑیں تو نقشے کے دونوں کنارے ایک مقام پر آ جائیں گے اور دونوں جانب موجود بحر اعظم ایک ہی ہوگا. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین گول ہے. 15ویں صدی عیسوی میں قدیم ملاحوں کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا گیا. اس کے علاوہ سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر کے ذریعے سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ گلوب زمین کا درست اور صحیح نمونہ ہے. آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہمارا سیارہ زمین مکمل طور پر گول یا کروی نہیں ہے، بلکہ یہ قطب شمالی اور قطب جنوبی پر کسی قدر دبی ہوئی ہے اور اس کا درمیانی حصہ ابھرا ہوا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کیسی نظر آتی ہوگی. اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ گلوب کا غور سے مشاہدہ کریں. گلوب ساکن نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی لٹو کی طرح گھومتا ہے. گلوب پر ملکوں، بر اعظموں اور بحر اعظموں کو مناسب جسامت میں ظاہر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھیں. یہاں پر ملک دکھایا جا رہا ہے، بر اعظم دکھایا جا رہا ہے اور بحر اعظم بھی دکھایا جا رہا ہے. تو پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں سب سے قدیم زمینی گلوب 1492 عیسوی میں مارٹن بیہم نے بنایا تھا. جدید نظر آنے والے گلوب کو تقی الدین نے قسطنطنیہ کی رصدگاہ میں 1570 عیسوی میں بنایا تھا. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے پہلا ہموار گلوب شہنشاہ جہانگیر کی سرپرستی میں مغل سائنسدانوں نے تیار کیا تھا؟ زمین کا محور. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی قدر جھکے ہوئے گلوب کے درمیان ایک سوئی ایستادہ ہوئی ہے جو شمالی قطب کو جنوبی قطب سے جوڑتی ہے. یہ اس کا محور کہلاتی ہے. گلوب پر یہ دو نقطے جن کے درمیان یہ سوئی پائی جاتی ہے شمالی قطب اور جنوبی قطب کہلاتے ہیں. اس سوئی کے اطراف گلوب مغرب سے مشرق کی جانب گردش کرتا ہے جیسے زمین گردش کرتی ہے. مگر ایک اہم فرق یاد رہے کہ زمین میں کوئی سوئی نہیں ہوتی. زمین کا گردش محور ایک خیالی خط مستقیم ہے جو شمالی قطب سے جنوبی قطب تک پایا جاتا ہے. وہ خیالی خط جو گلوب کے درمیان سے افقی طور پر گزرتی ہے وہ گلوب کو دو مساوی نصف حصوں میں تقسیم کرتی ہے. اس خط کو خط استوا 0 ڈگری عرض بلد کہتے ہیں.
یہ خیالی خط شمال اور جنوب کے حصوں میں الگ کرتی ہے۔ جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ خط استوا کے شمال میں موجود نصف حصہ شمالی نصف کرہ کہلاتا ہے اور خط استوا کے جنوب میں موجود نصف حصہ جنوبی نصف کرہ کہلاتا ہے۔ آپ گلوب کا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خط استوا کے متوازی بعض خطوط کھینچے ہوئے ہیں۔ ان خطوط کو عرض بلد کہا جاتا ہے۔ شمالی نصف کرے کے اہم عرض بلد خط سرطان اور جنوبی نصف کرے میں خط جدی اہم عرض بلد ہیں۔ اور اسی طرح شمالی نصف کرے میں آرکٹک دائرہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جنوبی کرے میں انٹارکٹک دائرہ کے عرض بلد اہم ہیں جو آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ شمال میں 90 ڈگری عرض بلد قطب شمال اور جنوب میں 90 ڈگری عرض بلد قطب جنوبی کہلاتا ہے۔ تمام عرض بلد دائری ہوتے ہیں سوائے قطبین کے۔ شمالی کرے میں 90 عرض بلد اور جنوبی کرے میں 90 عرض بلد ہیں اور خط استوا سے ملا کر کل 180 پر ایک عرض بلد ہوتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، کیا آپ جانتے ہیں خط استوا کے متوازی خیالی خطوط جو عرض بلد کہلاتے ہیں لاطینی زبان کے لفظ لیٹیٹیوڈو سے متعلق ہے جس کے معنی چوڑائی، عرض، وسعت اور جسامت کے ہیں۔ طول بلد، ہم گلوب پر کھڑی اور عمودی لکیریں دیکھ سکتے ہیں، انہیں طول بلد کہتے ہیں۔ یہ طول بلد قطب شمالی اور قطب جنوبی کو ملاتی ہیں۔ ان طول بلدوں کو خطوط نصف النہار میریڈینز بھی کہا جاتا ہے۔ لفظ طول بلد لاطینی زبان کے لانگیٹیوڈو سے متعلق ہے جس کے معنی دوپہر، لمبائی، طول سے ہیں۔ پرائم میریڈین کے مشرق یا مغرب میں فاصلوں کو ناپنے کے لیے طول بلد معاون ثابت ہوتے ہیں۔ 0 ڈگری طول بلد لندن آبزرویٹری سے لیا جاتا ہے۔ پرائم میریڈین مشرق نصف کرہ اور مغربی نصف کرے کو طول بلدوں کی بنیاد پر 2 نصف کروں میں تقسیم کرتی ہے۔ تمام طول بلد لمبائی میں مساوی ہوتے ہیں۔ مغربی نصف کرے میں 0 ڈگری سے 180 ڈگری طول بلد اور مشرقی نصف کرے میں 0 ڈگری سے 180 ڈگری طول بلد ہوتے ہیں۔ مشرق میں 180 طول بلد اور مغرب میں 180 طول بلد ہیں جو جملہ 360 طول بلد ہوتے ہیں گرین وچ کو ملا کے۔ مقامات، وقت، آب و ہوا کے بارے میں ہم عرض بلد اور طول بلد کی مدد سے جان سکتے ہیں۔ ان طول بلدوں کا درمیانی فاصلہ خط استوا پر زیادہ ہوتا ہے جبکہ تمام طول بلد قطبین پر مل جاتے ہیں۔ چلیے بچوں، اب ہم انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ پرائم میریڈین کے مقابل پائے جانے والے طول بلد کو بین الاقوامی خط تاریخ کہتے ہیں جس کو انگریزی میں انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کہتے ہیں۔